بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے بلے کے نشان کا معاملہ کل پر ڈالا ہے اور کسی نہ کسی حد تک سماج سے یہ امپیکٹ ضرور پڑا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کا نشان دینا چاہتی ہے، مگر اسے ایک ٹھوس دلائل کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو اس سلسلے میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان اگر پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے تو وہ گراؤنڈ پہ 8 فروری کو کیسے کھیلے گے۔ ہاں، ادھر سپریم کورٹ میں شاید استعفوں کا موسم بھی چل رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں 2 بڑے استعفے سامنے آئے۔ 10 جنوری کو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے اگلے دن 11 جنوری کو سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین بلکہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا۔ یوں مظہر نقوی کا استعفیٰ کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، چاہے اس کے کہ چند گھنٹے قبل وہ اس تمام سماعت کو کہہ رہے تھے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے چل رہی ہے اور انہوں نے دوسرے اپنے شو کا نوٹس کا جواب بھی دیا تھا، لیکن چند گھنٹے بعد ایک پرسراریت ہوئی اور ان کا استعفیٰ آ گیا۔ مگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بننا تھا، یعنی مستقبل کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا۔ یقیناً یہ بات حیران کن ضرور ہے۔ ہاں، مبصرین کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی گرینڈ حیات ہوٹل کیس کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو سکتی تھی۔ اس گروپ کو کی لیز بڑھائی گئی تھی اور اس وقت اس کے وکیل بھی تھے۔ بہرحال یہ سب چہ مغیّر ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر تگڑے سوالات بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور ایک دن پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا۔ سپریم کورٹ میں چل کیا رہا ہے، اس کا عوام کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے؟ کیا پاکستان کی ریاست کے معاملات میں، سیاست کے معاملے میں سپریم کورٹ کے اندر یہ استعفے کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے ڈیفینیٹلی آج پروگرام کے اندر ذکر کرنا ہے، لیکن وہی دیگر معاملات بھی۔ انتخابات میں اب 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ چکا اور سیاسی جماعتوں کی تیاریاں اب حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہی آج ایک بار پھر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، پارلیمانی گروپ ہے سینٹ میں، جی آزاد پارلیمانی گروپ، اور اس کے صاحب ہیں سینیٹر ہدایت اللہ صاحب۔ انہوں نے سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر آج باقاعدہ تاریخ دی ہے کہ 3 ماہ 90 دن کے لیے انتخابات ملتوی کریں اور اس سلسلے میں قرارداد جمع کرائیے۔ یہ بذات خود قرارداد بھی ایک پراسراریت رکھتی ہے۔ نون لیگ کی تیاریاں سمٹ نہیں پا رہی، کچھ فائنل نہیں ہو پا رہا۔ اب خیر اللہ اللہ کر کے جلسوں کا اعلان تو کیا گیا، لیکن کاف لیگ نے نون لیگ سے اتحاد کے حوالے سے سامان باندھ لیا ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی فائنل راؤنڈ ابھی تک نون لیگ کے حوالے سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا، آئی پی پی کو کئی جگہ پر تحفظات ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا عنصر ہے کہ اتحاد وغیرہ میں کچھ مجبوریاں ہیں جو آڑے ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے چلے۔ حافظ حفیظ الرحمان، رہنما مسلم لیگ نون، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے جی۔ شرمیلا فاروقی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ احمد اویس، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے، وکیل رہنما بھی ہیں۔ جہانگیر خان جدون، ماہر قانون کی حیثیت سے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے احمد اویس صاحب، آپ بتائیں، آج کی ساری سماعت میں کئی جگہ پہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صبح کے وقت وہ تھوڑے شائع ہیں، یعنی پیر تک کی سماعت کا انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا پیر تک کا وقت دے دیں۔ عدالت آج بڑی صورت کے اندر نظر آئی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دلائل اتنے مضبوط ہو تو ہم بلے کا نشان دے دیں۔ آپ کو کیا امپیکٹ لگا آج کی سماعت میں؟ مجھے تو تاثر تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ عدالت میں بھی یہ اس اہمیت کا احساس ان کو بھی ہے کہ یہ جو لوگوں کا حق ہے الیکشن سے اور جو پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے اس کو ڈیفرائی کر دینا جو ہے، یہ پھر آپ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف تو نہیں جاتے ہیں، اور یہ ایک نہ یہ جمہوریت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا۔ بہرحال وہ آج کیونکہ آرگومنٹس ان کی ہو رہی تھیں تو بیچ میں باتیں چل رہی تھیں، تو دیٹ واز اے مین ریزن۔ باقی کل پراپر آرگومنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کل ہوگی، تو کل معلوم ہوگا اس کی ساری ڈیٹیل کا۔ اچھا، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں کہ آج سماعت کے دوران ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف کے لاکھ مخالف بھی صحیح، وہ بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے بات نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی شناخت ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ امپیکٹ کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو؟ یہ پارٹیاں تو ہیں اپنی جگہ پہ بالکل، وہ ہر ایک کو یہ خوف ہے نا کہ پی ٹی آئی کی پارٹیسپیشن اگر ہوئی اور یہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہوئی، پھر ان کا کسی کا کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا جو حالات ہیں اس وقت۔ اور الیکشن کمیشن تو پارٹی بنا ہوا ہے، ویسے ہی آپ نے دیکھا، ورنہ ایک کمیشن ہے، کمیشن کا ڈائریکٹ خود اوپر آنا، اس کو چیلنج کرنا بھی بڑی چمبے کی بات ہے۔ یہ تو ایگریوڈ پارٹی کو چیلنج کرتی۔
ٹھیک ہے. اچھا احمد عبید صاحب، 2 ججز کا گزشتہ 2 دنوں میں استعفیٰ آ گیا، مزید استعفوں کی ہوا بھی چل رہی ہے. یہ کس جانب اور کیوں چل رہا ہے؟ آپ کو اس کے محرکات کیا لگتے ہیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے بھی اور ایک سینئر وکیل کے بھی؟ بتائیے گا. دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سمپل ایشو نہیں ہے، اور جس طرح عام ہے کہ جی کوئی اختلافات کی بنیاد پہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا. تو بالخصوص جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں، جو 9 مہینے کے بعد وہ یہاں کے چیف جسٹس بننے لگے ہیں ایک اچھے پیریڈ کے لیے، تو اس موقع پر ان کا استعفیٰ دے دینا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈر کرنٹس جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، جو اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اندر کافی گھناؤنی صورتحال جنم لے چکی ہے. اور پہلے پارٹی بازی ہوئی تھی، گروپنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا سٹننگ واقعہ ہے کہ جو اور 1-2 روز میں سامنے ضرور آ جائے گا، لیکن یہ بہت ہی اچنبے کی بات بھی ہے اور بڑا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اچھا جی، ویسے سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح نہیں ہے، تو کبھی عوام کے سامنے آ سکے گی یہ پراسراریت کیا ہے کہ ایک جج صبح یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی سے مطمئن نہیں ہوں. اس شخص سے متعلق جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس جسٹس سے متعلق 1 روز پہلے خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تمام کی تمام چیزیں غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں، نیچرل طریقے سے چل رہی ہیں، حسد کا عنصر بھی اس میں شامل ہے. عوام کو کبھی مل پائے گی یہ بات؟ سمجھ آئے گی؟ اوپن ہو گئے عوام کے سامنے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے، اور اٹس اے میٹر آف کپل آف ڈیز سب کھل کے سامنے آ جائے گی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ مجھے سازش یہ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم ادارہ سپریم کورٹ، جو آئین کا سب سے اہم ادارہ ہے، جو آئین کے انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے لیے اور جس کے جج صاحبان نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ دے ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہاں پہ یہ اس قسم کی بات کا اگر کوئی ایسا صورتحال نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ادارے کو اگر ہٹ کیا گیا تو پھر پاکستان میں جو پہلے ہی لا لیسنس اور انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کو کوئی اور مزید آگے جانے سے روک نہیں سکے گا، اور اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اچھا، آپ آنسر کرتے ہوئے بہت احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہیں. میں ایک امپیکٹ بتا رہا ہوں جو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور بڑے آتھورائز اکاؤنٹس کے ساتھ چل رہا ہے کہ اور ماضی کو اگر کریں تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے مطالبات میں سے یہ ایک تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا، جسٹس مظہر علی اکبر صاحب کا نام تو بغیر ٹرک کی شکل دکھا کے مریم صاحبہ جلسوں میں لیتی تھی کہ ترازو کا پلڑا تب برابر ہوگا جب ان کے خلاف ایکشن ہوگا، تبھی انتخابات ہوتے ہوئے صحیح لگیں گے. تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں یا منوا لیے گئے ہیں؟ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہی تو اگر کوئی سازش کی شکل ہے تو یہی چیز تو سامنے آئے گی کہ پہلے نواز شریف کا ایک ایبسکونڈر فیوجیٹو ٹو لا، ایک کانوکٹ، اس کا وہاں سے آنا، اس کو ضمانت دے دینا آؤٹ آف بلو، اور اس کے بعد اس کے سارے کیسز کی جس طرح سے ہوا ہے واپسی ہو گئی، باعزت بری کر دیا گیا، وہ ساری پراپرٹی آج بھی ان کے نام پر ہے، اور وہ ساری کرپشن کی بات ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو الیکشن میں کامیاب کر کے اور نیکسٹ پرائم منسٹر اور نون لیگ کو لے کر آیا جائے آگے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ایک بہت ڈیپ کانسپریسی ہے جو ایک خاص گروپ کو اوپر لانا چاہ رہی ہے، اور جانتے بوجھتے کہ وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، اور ان کی کرپشن کے سب سے زیادہ شاہد جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز خود ہیں. ٹھیک، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو مٹیریل پرووائڈ کیا تھا وہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود کیا تھا، اور آج اسی کو اگر وہ آگے لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پاکستان سے نہ لگاؤ ہے، نہ ہمدردی ہے، اور نہ سالمیت کا خیال ہے. یہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا اتنا نقصان جو ہے وہ ایسا آئے گا دیکھنے میں کہ جس کو آسانی سے فل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے سر، میں جہانگیر جدون صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. جی جہانگیر جدون صاحب، یہ استبدال کتنا جسٹیفائی ہے
کہ الیکشن کمیشن دراصل ہمیں انتخابات کی دوڑ سے باہر رکھنا چاہتی ہے. اس کی بیسک ڈومین ہے کہ الیکشن کا انعقاد کرائے. الیکشن کمیشن کا کام نہیں بنتا تھا سپریم کورٹ کے اندر اس درخواست کو لے کے جاتی. نہیں دیکھیں وہ الیکشن باقی جو ان کا جو فاؤنڈر ممبر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں فاؤنڈر ممبر ہوں، جبکہ پی ٹی آئی ڈینائی کر رہی ہے. اب ان کا دیکھیں نا ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف نہیں ہے، اس میں کسی نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ایم ایل این نے، نہ کسی جے یو آئی ایف نے، کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن غلط ہیں، ان کو الیکشن سے باہر کر دیں. ان کے خلاف کوئی پارٹی نہیں ہے. جبکہ ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے خود جا کے پراکسی پٹیشن کے ذریعے چیف جسٹس ثاقب نثار سے پی ایم ایل این کے خلاف ایک فائنڈنگ دوائی کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہ ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں، نہ ان کو نشان مل سکتا ہے. اور 14 سینٹروں کو ٹکٹ ایشو کیے ہوئے انہوں نے واپس کر دی الیکشن کمیشن. یہی وہی الیکشن کمیشن تھا. انہوں نے کہا جی آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے، آپ جو ہے نہ پارٹی کے سمبل لے سکتے ہیں، نہ آپ کا جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کو ٹکٹ ایشو کر سکتا ہے. یہ انہوں نے خود اپنے لیے مائنز بنائی ہیں. اب دیکھیں نا کوئی بھی پارٹی ہے کانسٹیٹیوشن بناتی ہے تو اس پہ عمل کرنا اس پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو پارٹی کو کرنا چاہیے. لیکن اگر آج سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ دے دیتی ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے، کہ میری نظر میں وہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. کہ جس وقت الیکشن کمیشن پھر چاہے گا کسی پارٹی کو سائڈ لائن کرنا یا اس سے سمبل لینا، تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے. کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن جس طرح کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے سپریم کورٹ سے، یہ الٹیمیٹ کورٹ ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پارٹیوں کے لیے اس طرح کا الیکشن کرانا بھی. اور جب الیکشن کمیشن چاہے گا پھر اسمبل جو ہے وہ لے لے گا اس سے. ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو منشور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں ان سے ان کا حال دل دیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی تکلیف میں مسلم لیگ نون اس بلے کے نشان کے حوالے سے. لیکن پہلے میں پیپلز پارٹی کی طرف بڑھوں گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ فیصل کریم کھنٹی ایک بڑی پوسٹ پہ ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک اچھی ایک اس لیول پہ یعنی اس پلیٹ فارم پر گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے جہاں یہ ہو. اگر پاکستان تحریک انصاف مانے تو اس بلے کا نشان ملنے کے بعد یہ اتحاد پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط نہیں کر سکتا اگر اس طرف جایا جائے تو؟ جی میں نے ان کا یہ بیان نہیں سنا ہے. اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی، آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وی آر ویری کلیئر کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کا، کارکنان کا، ہمارے لیے ہر جماعت کے کارکنان قابل احترام ہے، کیونکہ کارکنان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر پالیسی میں کوئی فلا ہے یا ڈیلیوری میں کوئی فلا ہے یا لب و لہجے میں کوئی فلا ہے تو پھر وہ لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے. غلطیاں ان کی ہوتی ہیں. کارکنان سب کے قابل احترام ہوتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں. اور اگر ہمارے چیئرمین صاحب تمام کارکنان کے، تمام جماعتوں کے کارکنان کا احترام کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹس، پولیٹیکل الائنس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایٹ دا ہائیسٹ لیول پہ ڈیسیشن لی جاتی ہیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی سندھ میں تو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشنز کے اندر جا رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے پی ایم ایل این، آئی پی پی اور چودھری شجاعت کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کری، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے کی کوشش کری، ہمارے لیے کافی حیران کن بات ہے. کیونکہ یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم 125 سیٹیں لے جائیں گے. تو اگر 125 سیٹیں لے جائیں گے تو پھر تو ان کی اپنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے اپنی یہ کارکردگیاں گنواتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، تو پھر تو ان کو کسی بے ساخی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اگین ایک چیز کے اوپر میں ضرور آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلہ ملا کہ نہیں ملا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ناٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ہمارا ڈسکشن ہونا چاہیے مختلف جماعتوں کے منشور. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کسی جماعت کا منشور ہی سامنے نہیں آیا، سوائے پیپلز پارٹی کے جو اپنا منشور سامنے لے کر آئی ہے، اپنے 10 نکاتی ایجنڈا سامنے لے کر آئی ہے، جس میں انہوں نے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو اس وقت ایک عام آدمی کو پاکستان میں درپیش ہیں، اور ان کی سلوشن کی بھی بات کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو کس طریقے سے ان مسائل کا حل کرے گی. تو ڈسکشن ہی ہونا چاہیے تھا. کوئی جماعت آن گراؤنڈ نہیں ہے. ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آتے ہیں اپنے حلقے کے اندر کیمپین کرتے ہوئے، ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں. ہمیں ان کے جلسے جلوس نظر آ رہے ہیں، ورکرز کنونشن نظر آ رہے ہیں. جی جس طرح ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنا ہے تو آپ نے عوام کے پاس تو جانا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی اور جماعت کو کہ وہ الیکشن میں میدان میں اتری ہوئی ہے. ابھی ہم نے یہ بھی خبر سنی ہے کہ NA 242 سے شہباز شریف صاحب دستبردار ہو کے، کیونکہ MQM نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو دیکھیے شہباز شریف صاحب تو یہاں آئے ہی نہیں،
یا کبھی اس حلقے میں گئے ہی نہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے. اگر صرف ڈرائنگ روم میں میل ملاپ کے ذریعے آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. نون لیگ کی طرف سے کنکلوژن کہیں نہیں ہے. میں حفیظ صاحب کو شامل کرتا ہوں. حفیظ صاحب یہ بتائیں, آپ اس حد تک مجبور ہیں کہ آپ کو پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ رہا ہے, اس حد تک لاغر ہیں کہ آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور کہیں بھی کوئی چیز کنکلوڈ نہیں کر سکے ہیں؟ ایون آج چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا بھائی 2 سیٹوں کا احسان نہ کریں, ہم باقی لوگوں کے اوپر اپنے 2 بندوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو ٹچ ہو رہا ہے وہ تکلیف میں ہی ہے. اب دیکھیں, پارٹیوں میں جو جمہوریت ہے یہ جب آئے گی اس کے بعد ہی نیشنل لیول پہ ملکی سطح پہ جمہوریت آ سکتی ہے. ہماری پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, ہمارے جنرل کونسل ہے جو ہمارا پارٹی آئین ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں, اور پارٹیوں میں بھی ہوتے ہوں گے. میں یہی دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو صاف چلی, شفاف چلی, یہ کہتے تھے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں, ود ان پارٹی الیکشن کرائیں گے. آپ کو تو یہ معلوم ہے سب کو کہ بھائی انہوں نے اپنی پارٹی کے چیف الیکشن کمشنروں کو سسپینڈ کیا اور ان کو پارٹیوں سے نکال دیا گیا کہ, اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں چاہیے. بات سپورٹ کر رہے ہیں یا نہ, کہ ایک پرنسپل کی ہے. پرنسپل اصول یہی تھا کہ ہماری جماعتوں میں نواز شریف صاحب کو پاناما کے کیس پہ نائل کرنے کے بعد ہمارا نشان چھینا گیا, ہمارے سینیٹر سارے اوپن الیکشن لڑتے رہے. آپ دیکھ لیں نا, یہ حقائق ہے نا. اور آج اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ جانے کا کیا تکتا, پھر سپریم کورٹ میں اگر فیصلہ آج انہوں نے دے دیا ان کے حق میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور کی ڈومین میں کے پی کے میں یہ انتخاب ہوا تھا, عدالت نے سوال کیا تھا اور حامد خان صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ جی کے پی کے کی حدود میں ہم نے انتخاب کروایا تھا, اس لیے پشاور ہائی کورٹ ہی ہم نے چوز کیا. نہیں, ہمیشہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف اپیل بنتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنتی ہے. خیر وہ ایک لیگل بیس ہے. پلیز بھائی ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے. میاں نواز شریف صاحب کی اس طرح غیر معمولی واپسی اور پھر 2 سماعتوں میں سزاؤں کا ختم ہونا, یہ تمام چیزیں بہت سی دیگر چیزوں کو پریمپٹ بھی کر رہی ہیں. دیگر کوشچن سپریم کورٹ کا حال, اور ڈیفینیٹلی ہمیں جدون صاحب سے جاننا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, انہیں کیا لگ رہا ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک جہانگیر جدون صاحب. سپریم کورٹ میں یہ گزشتہ 2 دنوں میں 2 بڑے استعفے آ گئے, اور ایک استعفیٰ تو بہت ہی بڑا اپ کمنگ چیف جسٹس کا استعفیٰ تھا جی, جو اکتوبر میں انہوں نے سپریم کورٹ کو سنبھالنا تھا. ان استعفوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ غیر معمولی تو پیش رفت ہے, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک جو ریزائن تھا وہ تو اپنا ریلی, کیونکہ اس کی کاروائی جو ہے پروسیڈنگ ہو رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں انڈر آرٹیکل 209, تو اس میں آج ایک بڑا مطلب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی اگر پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ کسی جج کے خلاف اگر کاروائی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک آپشن دی جاتی تھی کہ آپ ریزائن کر دیں. تو ریزائن سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو مراد تھی, ان کی جو پینشن تھی, ان کے جو باقی جو ڈرائیور اور باقی جو مراد ہوتی ہیں وہ ان کو مل جاتی تھی سرکاری, جس طرح بجلی, گیس اور جو بھی ہیں یوٹیلیٹیز وغیرہ. تو ابھی کیونکہ یہ جتنے بھی جج جو ہیں وہ چاہے تنخواہیں لیتے ہیں, چاہے وہ پینشن لیتے ہیں, چاہے وہ مراد لیتے ہیں, تو یہ ٹیکس پیئر منی ہے. یہ کسی کے دیکھیں نا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ باہر سے کوئی پیسے لے آیا. یہ تمام ان لوگوں کی منی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی, ہماری, سب کے جتنے بھی لوگ ہیں, ایون غریب لوگوں کے بھی آج بریڈ خریدو تو اس پہ بھی 18% ٹیکس لگا ہوا ہے. تو ان کے بھی مطلب پیسے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی شور تھا, باقی بھی لوگوں نے کہا جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جج جو ہے وہ کرپشن کر کے, اور جب اس پہ کیس چلنے شروع ہو جائے تو وہ جا کے کہ جی میں ابھی ریزائن کر کے گھر جا رہا ہوں, تو پھر اس کو ساری پینشن بھی 10 لاکھ روپے مہینہ میں ملتا رہے. اور پینشن کا یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ جج کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے فیملی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نہیں جہانگیر صاحب, میں تھوڑا عوامی سوال کرنا چاہوں گا کہ صرف پینشن, پرکس اور یہ لوازمات ہی کافی ہیں کہ کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اور یہ پرسراریت ہے اس استعفے میں؟ آپ سمجھتے ہیں, مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی پرسراریت ہے کہ ایک شخص صبح یہ کہہ رہا ہے, جواب دوسرے شو کا اس کا جمع کراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام جو کاروائی ہے وہ غیر قانونی, غیر آئینی ہے. ایون جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو پروسیس ہے اس کو بھی اسی طرح اڈاپٹ نہیں کیا گیا. جسٹس اعجاز الحسن ایک دن پہلے خط لکھ کے بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر بائسڈ اور حسد کا عنصر اس کے اندر نظر آ رہا ہے, اور چند گھنٹوں بعد ہی وہ صاحب استعفیٰ دے دیں. میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں تو غیر معمولی ہیں. نہیں دیکھیں, ان کو پتا تھا کہ میرا جو ڈیفنس ہے وہ کمزور ہے. میں ان جو مٹیریل ان کو دیا گیا تھا
شو کاز کا نوٹس انہوں نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ دیتے، لیکن جو پروسیڈنگ چل رہی تھی ان میں ان کو پتہ تھا کہ میرا ڈیفنس جو ہے وہ کمزور ہے اور میرا کیس جو ہے وہ میں ون نہیں کر سکوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی انہیں کسی بار کی سپورٹ نہیں حاصل تھی، کسی وکلا جو ہے ایسوسیشن یا بار کونسل کی سپورٹ نہیں تھی. آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی جج کے خلاف ریفرنس آتا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا وہ جج آف سپریم کورٹ ہو، تو اگر بار اس کا ساتھ دیتی ہیں یا بار ایسوسیشن یا بار کونسلز، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ سٹینڈ خود بھی لے لیتا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ آگے چلتا ہے. ادروائز تو جج اگر اکیلا رہ جائے تو وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ایلیگیشن کو یا اس کے خلاف جاتے تو، یا کوئی ایسا جج ہوتا ہے کہ جو انٹیگریٹی والا ہو، جو میرٹ پہ کام کرنا ہو، اور اس پہ کوئی ایسے چارجز لگ جائے جس طرح جسٹس قاضی فائصہ پہ لگے. اسٹیبلشمنٹ پوری جو سپریم کورٹ کے مختلف جو ججز تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ ساری چاہتی تھی کہ ان کو ہٹا دیں. میں آتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں، میں شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں کچھ باتیں. جی شرمیلا صاحبہ، آپ سپریم کورٹ میں حالیہ بحران اور استعفوں کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ الیکشن سے 28-29 دن قبل ہمارا ڈسکشن ہونا چاہیے تھا عوام کے مسائل اور ان کا حل. کس جماعت کا کیا منشور ہے، کس جماعت کا بہتر منشور ہے، کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، کون اس وقت میدان میں ہے، کس کا جلسہ کہاں ہو رہا ہے، کس نے کیا کہا، کس طریقے سے اس ملک کے سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا کیا جائے گا. الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے، الیکشنز کے اندر کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی. بہت سارے ایشوز ہیں الیکشن کے حوالے سے. جہاں ملک کے اندر سیاسی اور معاشی بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، وہیں پر ہمیں عدلیہ کے اندر بھی ایک بڑا ایک بحران قسم کا ایک سینیریو نظر آ رہا ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ 2 ججز ریزائن کر چکے ہیں اور ڈسکشن ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے وہ ان ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. پھر ان مستعفی ججز کی جس طریقے سے میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں، ہمیں بھی بہت سارے واٹس ایپ میں میسیجز آ رہے ہیں کس نے کیا کیا، کلینزنگ ہو گئی، مکافات عمل ہے، نہ جانے بہت ساری چیزیں. انفارچونیٹلی عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، آزاد ہوں، منصفانہ ہوں، شفاف ہوں. وہ سننا چاہتی ہے کہ کون سی جماعت جو ہے اس کا کیا منشور ہے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے اس وقت کے جو مسائل ہیں ان کا حل کون سی جماعت بہتر کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی بارہا اپنے جلسوں کے اندر، اپنے ورکرز کنونشن کے اندر، ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہم بتا رہے ہیں کہ عوام کے مسائل ہیں مہنگائی، بے روزگاری، مہنگی بجلی، مزدور کو کس طریقے سے آپ سپورٹ دیں گے، کسان کو کیسے سپورٹ دی جائے گی، اس ملک کے اندر تعلیم کا نظام بہتر کرنا، اس ملک کے اندر BISP میں کس طریقے سے آپ مزید خاندانوں کو اس کے زمرے میں لے کر آئیں گے اور سپورٹ دیں گے. اس ملک کی جو مایوس یوتھ ہے، ٹھیک ہے، جو سمجھتی ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، اس کو چھوڑ کے چلے جائے، اس کو کس طریقے سے یہ صحیح مسائل آ گئے. پھر اس کا مطلب ہے جو مسلم لیگ نون لے کے چل رہی ہے شمیلا صاحبہ، یہ سارے سلوشن صرف پیپلز پارٹی دے رہی ہے. یہ بتائیں مسلم لیگ نون کا جو مطالبہ یہ ہے ججز کے حوالے سے، خیر مریم صاحبہ تو خود بھی جلسوں کے اندر وہ ٹرک لے کے آتی رہیں اور پھر اعجاز الحسن صاحب کا بھی نام بہت زیادہ چلتا رہا کہ ترازو کے پلڑے تب برابر ہوں گے. تو آپ کی جماعت بالکل اس موقف کو کہ ججز کا معاملہ سیاست کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اس کو بالکل اگنور کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. میں کل ورلڈ بینک کا ایک بیان سن رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے ایک جو بے چینی ہے اور ایک جو تاثر آ رہا ہے کہ شاید پوسٹ پون ہو سکتے ہیں، یہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کو ایک بہت بڑا دھچکا دے رہی ہے. اگر ملک میں وقت پہ الیکشن نہیں ہوئے تو اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا. معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو اس ملک کے اندر مزید لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے. روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے. کس طریقے سے لوگ گزر بسر کریں گے. اب ایشو یہ ہے کہ ان بحرانوں سے نکلنے کا ایک واحد حل جو پیپلز پارٹی نے آپ کو دیا ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. میں آج بھی سن رہی تھی، وہ لاہور میں اپنے حلقے سے مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ نفرت کی سیاست کو دفن کر دو، نفرت کی سیاست کو بند کر دو. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا، ایک دوسرے کی تضحیک کرنا اور سمجھنا کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا کر لیا ہے، اس کو ختم کر دیں. عوام کے مسائل پہ بات کریں، عوام کے ایشوز کے حل کی بات کریں.
दिस इज़ द वे फॉरवर्ड. ٹھیک ہے جی. حفیظ الرحمان صاحب, آپ تو ایک تو منشور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور یہ منشور آپ کے سامنے بنا ہے, یہ بنتے بن رہا ہے. 15 جنوری کی اب تاریخ دی ہے آپ لوگوں نے اس منشور کو سامنے رکھنا. الحمدللہ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی کر کے دکھایا ہے, گوادر سے لے کے کراچی تک, اور اس وقت ہمارے جو منشور کے اندر 3 چیزیں ماضی میں جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اچیو کی تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, سڑکوں کا نیٹ ورک, لا اینڈ آرڈر کا ریسٹور ہونا. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کیا تھا؟ نیکسٹ یہی تھا کہ آپ کے سی پیک کے تھے جو اکنامک زونز بننے تھے, جس سے جاب کریشن ہونی تھی, جس سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم سے کم $40 ارب تک لے جانی تھی. تو وہ سارا پروسیس تو رک گیا. اب ہم یہی چاہ رہے ہیں اس منشور میں 12 سے 16 نئے اکنامک زونز بنے پاکستان کے اندر, اور جو سی پیک کے ثمرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو. اور اس کے بعد آپ کے سوشل سیکیورٹی ہے, آپ کے جو ڈیمز ہیں تقریباً آپ کے 10,000 میگا واٹ کے, ان کو 2027 سے پہلے کمپلیٹ کر کے آپ کا جو بجلی کے اندر جو ہے وہ امپورٹ آئل کے اوپر جو اربوں ڈالر کا خرچہ ہے اس کو بچایا جائے. تو مین ہمارا مقصد یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پیٹ کا کیا کرنا ہے ابھی؟ سی پیک سے چھوڑیں, امیجیٹ ریلیف عوام کو ریکوائرڈ ہے, اس پیٹ کا کیا کرنا ہے؟ اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کیا کرنا ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا کرنا ہے؟ دالیں, چاول, چینی, ان کا کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ 15 تاریخ کو منشور کے تھرو پیش کیا جائے گا, ہماری لیڈرشپ قوم کے سامنے پیش کرے گی. الحمدللہ ہم نے ماضی میں کر کے بھی دکھایا ہے, اور اس دفعہ بھی لوگوں کی امید صرف مسلم لیگ نون سے ہی ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں اس پہ پورا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے منشور کمیٹی نے اپنا کام تقریباً کمپلیٹ کیا ہے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر 15 تاریخ کو اناؤنس کر دے گی. اس کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز جو ہے وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. ایک چھوٹی سی بریک حفیظ صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاسی اتحاد اور ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں میں اتنی صورت کے ساتھ ہے کہ بلوچستان کے یعقوب بزنجو ہیں جی کیچ سے, NA 259, یہاں سے انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار بھی نہیں کی, اور مسلم لیگ نون نے بھی ان کو ٹکٹ جاری کر دیا, اور باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کے سگنیچر کے ساتھ ان کو ٹکٹ جاری ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو ٹکٹ دینے کے لیے اناؤنس کر چکی ہے, لسٹ میں ان کا نام تک آ چکا ہے. یہ کتنا زبردست معاملہ ہے. دیگر کچھ اور باتیں اس بریک کے بعد. یہ بتائیے گا ملکی حالات, موسم, اور آج تو باقاعدہ CTD کی ایک عدد پریس کانفرنس بھی آ گئی, اور ایک عدد خودکش حملہ آور کا بھی پتہ چلا ہے پشاور سے. پہلے تو تھریٹ الرٹ تھے, لیٹرز تھے, 2-3 حملے بھی ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو سوابی میں مرڈر بھی کیا گیا ہے. یہ وہ حالات آپ کو لگ رہے ہیں کہ 2013 کے سملر ہیں کہ ابھی کچھ مزید ٹینشن باقی ہے؟ اللہ خیر کرے جی. دیکھیے 2013 میں تو بہت ہی خراب حالات تھے. پیپلز پارٹی اور ANP تو اپنی کیمپین کر ہی نہیں پاتے تھے. اتنے برے حالات تھے کہ وہ ہم جلسہ اناؤنس کرتے تھے, وہاں بم دھماکہ ہو جاتا تھا, اور ایک دن میں 2 جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے. لیکن اس وقت بھی الیکشنز پوسٹ پون نہیں ہوئے, اور الیکشنز ہوئے. پیپلز پارٹی کو, ANP کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. دے کوڈ ناٹ کیمپین, عوام تک اپنی بات ہی نہیں پہنچا سکے. لیکن اس وقت جو انفارچونیٹ حالات ہیں, دیکھیے ہیں جو اٹیکس ہو رہے ہیں کینڈیڈیٹس پہ, یا جو چند علاقوں کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں. پولیو کی ٹیم جو تھی جس کو حفاظت جو کر رہے تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ, وہ شہید ہوئے ہیں. یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں اکثر اور بیشتر یہ سر اٹھاتی اس دوران جب ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. سو بہت ضروری ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں, صاف اور شفاف ہوں. جب تک یہ انسٹیبلٹی رہے گی, یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی, تیسری قوت ضرور اس بات کا فائدہ اٹھائے گی. سو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. افسوسناک انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں الیکشنز پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب مجھے اس پہ اپنی جماعت کی ٹیک دیں. آج پھر سینٹ میں آزاد سینیٹر ہے ہدایت اللہ صاحب, انہوں نے 3 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے. یعنی اب غلطی نہیں ہے, مسٹیک نہیں ہے, 14 افراد موجود نہیں ہیں, یہ باقاعدہ انٹینشنلی ہو رہا ہے. اور سیکیورٹی کے پیش نظر سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہے وانے بالا کہ انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. تو اس پر پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی از ویری کلیئر کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے. الیکشن صاف, شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے.
سینٹ کی قرارداد یہ کیوں آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, یہ کیوں آزاد سینیٹرز اسے لے کر آ رہے ہیں, واٹ از دا انٹینشن. انفارچونیٹلی یہ بہت ہی ایک سنجیدہ اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں, میں افسوسناک ہی کہوں گی یہ بات ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کی قراردادیں سینٹ میں آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے زیادہ تر سینیٹر وہ ہیں جو پہلے باپ پارٹی میں تھے, پھر آزاد حیثیت میں آئے, اور اب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں کسی کے اوپر کوئی اسپرشنز کاسٹ نہیں کرنا چاہتی. میں بغیر کسی تصدیق کے یا حقائق کے میں نہیں کہوں گی کہ جن کے پیچھے کون ہے تو یہ ہے تو وہ ادھر جانا چاہ رہے ہیں ادھر آنا چاہ رہے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے wherever they want to go. لیکن جب لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی اور آؤٹ آف ٹرن آئی, تو دیکھیں آؤٹ آف ٹرن جب بھی کوئی ریزولوشن آتی ہے نا کسی بھی ہاؤس میں, تو وہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی ایکسپلسٹ اپروول کے بغیر نہیں آتی ہے. اس طرح ہم پارلیمنٹیرینز رہ چکے ہیں, ہمیں معلوم ہے آؤٹ آف ٹرن ریزولوشنز آتی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہو اس پہ, لیکن ہم پرمیشن ضرور لیتے ہیں اسپیکر سے یا چیئرمین سینٹ سے کہ ہم یہ لا رہے ہیں. اور اس طریقے سے بغیر کورم پورے وہ پاس ہو جانا, چیئرمین سینٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, نارملی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے. سو وہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. اب پھر ہی آ گئے کہ جی اب اس دفعہ جو آئی ہے ریزولوشن اس میں لکھا ہے جی 3 ماہ کے لیے, پہلے ٹائم نہیں لکھا تھا, اب اس دفعہ لکھا ہے 3 ماہ کے لیے. سو اگین انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ تو ریزولوشن آنی نہیں چاہیے, اور اگر آ بھی گئی تو اس کو ڈیفیٹ ہونا چاہیے, ڈیفیٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی پیپلز پارٹی اس کو قطعاً طور پر سپورٹ نہیں کرے. حفیظ صاحب یہ بتائیں, پیپلز پارٹی غیر آئینی چیزیں نہیں کرتی جی. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بانی نے اس ملک کو اس کا آئین دیا ہے. سر کسی کو آئین کے بغیر بھی بہت زبردست قسم کی سپورٹ ہے. بہرحال میں حفیظ صاحب آپ بتا دیجئے گا, آپ کو اس قرارداد کے اوپر سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی ٹیک بتا دیں, اور کیا وجہ ہے. ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ انتخابی کمپین کرنا چاہتی ہے, جلسے کرنے چاہتی ہے, کارنر میٹنگ کرنا چاہتی ہے, اس کو کرنے نہیں دی جا رہی. دوسری جماعت ہے پیپلز پارٹی جو ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے بھی اپنی کمپین کو رن بھی کر رہی ہے. بلاول صاحب جلسے بھی کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز پہ بھی جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو ایسا کون سا کانفیڈنس مل چکا ہے, کون سا اعتماد مل چکا ہے جی کہ آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, بغیر مہم چلائے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے, ایک پولیٹیکل فورس ہے. پی ٹی آئی جلسے کرنا نہیں چاہتی ہے لیکن واویلا زیادہ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون اس دفعہ چونکہ ہم 2017 کے بعد کافی ساری آزمائشوں میں گزرے, اور اس کے بعد 2016 سے لے کے تو جو 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہم نے کی ہے کولیشن, اس میں بہت سی پارٹیاں ہمارے ساتھ شامل تھی. کچھ کمٹمنٹس اس وقت ہوئی تھی جماعتوں کے آپس میں. اس وجہ سے ہماری جماعت کے اندر ٹکٹوں کے لیے ایک ایک حلقے میں 10-10, 15, 20 کینڈیڈیٹس موجود تھے, جس کے لیے قائد محترم نے خود پہلی دفعہ ایک ایک کینڈیڈیٹ کو سنا, اور فیصلے تقریباً ہو چکے ہیں. اب آپ کے 15 تاریخ سے ہمارے جلسوں کا باقاعدہ انونس ہو چکا ہے. پتہ چلے گا جلسے کسے کہتے ہیں اور پبلک کسے کہتے ہیں, نیریٹو کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ سے ہمارے 3 سائیڈوں میں جلسے شروع ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب جلسوں سے خطاب کریں گے, ہمارے صدر مسلم لیگ. مریم نواز صاحبہ جائیں گی, اور ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب عدل بتا دیں. چلے وہ تو سمجھ آ گئی, عدل بتا دیں. جن لوگوں نے نااہلیہ بھگتی, قربانیاں دی, پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو ٹکٹیں نہیں ملی. میں طلال کی بات کر رہا ہوں, میں دانیال صاحب کی بات کر رہا ہوں. تھوڑی تکلیف تو ہے پارٹی کے اندر اس سلسلے میں. دیکھیں یہ تو پارٹی کا پارلیمانی بورڈ نے جو بھی ڈیسیجنز کیے ہیں, ہلکے کی سچویشن بھی دیکھی گئی ہو, بڑوں کے فیصلے ہیں, اور ہمارے ساتھیوں نے تقریباً فیصلے ایکسپٹ کیے ہیں, کچھ ساتھیوں نے نہیں بھی کیے ہیں. جمہوریت ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, 100% کوئی اتفاق رائے ممکن نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ قرارداد سینٹ میں ڈالی گئی ہے, میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ طلال کے مقابلے میں نواب شیر وزیر جو پی ٹی آئی کے منحرف ہیں ان کو آپ لوگ فوقیت دے رہے ہیں کیونکہ پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے. ادھر کے مقامی لوگوں کے پاس ہم لوگ گئے, وہ طلال کے حوالے سے بہت پازیٹیو رسپونڈ رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نواب شیر وزیر کے. تو یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر ڈسکس تو ہو رہی ہوں گی. یقیناً ہمارا جو ورکر ہے, دیکھیں جو پارٹی کا ورکر ہے وہ طلال اور جیسے لوگ جو ہیں, طلال چودھری جیسے لوگ جو ہمیشہ ہمارے اچھے ایک فیض رہے ہیں, اور ان کی تشویش ورکرز کو ضرور ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. نواب شیر وزیر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے لیے نئے ہیں, لیکن انہوں نے ایک مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے,
اور ایک ملک میں جو ہے وہ ایک فسطائیت کے خلاف وہ کھڑا ہوا ہے، تو ایک شاید اس وقت ہماری پارٹی اور ان کے درمیان کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہو، تو کمٹمنٹ نبھانا بھی تو ضروری ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہے، اس کمٹمنٹ کو نبھا رہے ہیں، اپنا لاس کر رہے ہیں، بائی فورس تو نہیں نبھا رہے، اس کمٹمنٹ کو بائی فورس تو نہیں نبھا رہے حفیظ صاحب آپ لوگ. نہیں، دیکھیں ہماری جماعت تو وہ جماعت ہے جو وعدوں پہ یقین رکھتی ہے، عمل کرتی ہے، اور ایک کمٹمنٹ ہوئی، اس کمٹمنٹ کو اس کا بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل امیج ہے جماعت کا، یہ جو بات کرتی ہے اس کے اوپر پھر پورا اترتی ہے. اور آج جو مختلف جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش تھی، ان سب کی کوشش تھی، لیکن بہت سی جگہوں میں ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور بہت سی جگہوں میں شاید تھوڑے میدان ابھی بہت کھلا ہے ظاہر. اگر بہت سی جماعتوں کی کوشش تھی تو وہ ہو جائے گی. جس طرح سے چودھری شجاعت صاحب نے بھی آج ایک ہنگامی میٹنگ کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا اپنی پارٹی کے ٹیک کے حوالے سے. حافظ حفیظ الرحمان صاحب بہت شکریہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ، احمد اویس صاحب، جہانگیر خان جدون صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو میں ہم نے آغاز سے لے کے آخر تک کم از کم اس بات کا اندیا ہوا کہ پاکستان تحریک صاحب کو بلے کا نشان نہ ملے، اس سلسلے میں کم از کم پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی سپورٹ نہیں کر رہی. وہ تمام کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل فورس ہے، ایک پولیٹیکل طاقت ہے، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور بلے کا نشان انفیکٹ کسی پارٹی کی انٹیگریٹی بھی ہے، اس کی شناخت بھی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں ایسا ضرور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے، یا اتنی آسانی سے نہ ملے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.